آپ ہندی میں لے لیں، جیسے چھوٹا آ ہوتا ہے اور اس میں بڑی آ کی ماترا ہوتی ہے، تو اسے ہم لوگ کیا دونوں ملا کر کے کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مدنی قاعدے کی دوسری کلاس یعنی لیسن نمبر 2 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مدنی قاعدہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو قرآن مجید سے پہلے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر مدنی قاعدہ کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ مدنی قاعدہ کو پڑھیں گے تو آپ قرآن مجید کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نے سبق نمبر 1 نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن پہ جا کر دیکھ لیں، تبھی آپ کو سبق نمبر 2 سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی مدنی کلاس، سبق نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی لام، الف، یہ آپ کے 2 حروف ہیں تو انہیں ہم لوگ حروف مرکب کہیں گے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، یعنی سبق نمبر 1 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا الف، با، تا، اسی طرح ہم لوگ اس حروف کو لام، الف، اس طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے، یعنی جس طرح ہم لوگوں نے سبق نمبر 1 میں پڑھا ہے اسی طرح سبق نمبر 2 میں بھی معروف پڑھیں گے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی با کا سر تو لکھا ہے مگر دھڑ نہیں لکھا ہے، تا کا سر لکھا ہے مگر دھڑ نہیں لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس طریقے سے نہ سمجھ میں آ رہا ہو، تو آئیے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ہندی میں آپ اسپتال اگر لکھتے ہیں تو اس میں آدھا سا آئے گا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آدھا سا آئے گا۔ اگر آپ ہندی میں بچہ لکھیں تو آدھا چا بھی آئے گا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چا لکھا ہے آدھا چا، اور یہ پورا چا تھا، یہ بھی پورا چا، تو یہ آدھا چا آئے گا۔ تو اسی طرح جو سبق نمبر 2 کی کلاس ہے اس میں بھی بار بار آپ کو آدھے حروف ملیں گے، تو انہیں آپ انہی طریقوں سے سمجھیں گے۔ بس یہی آپ کو یاد رکھنا ہے آدھے حروف کا رول کیا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں، یعنی با اگر لکھا ہے تو اس کو کس طرح ہم لوگ پہچانیں گے؟ با میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور با کا نقطہ آلویز نیچے ہوتا ہے، تو با میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ تا میں 2 نقطے ہوتے ہیں اور ہمیشہ 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں۔ ثا میں 3 نقطے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان کو کس طرح پڑھنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ الف، لام، الف۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اسے لا سوچیں گے کیا اس طرح پڑھا جائے گا؟ تو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ ہندی میں لے لیں، جیسے چھوٹا آ ہوتا ہے اور اس میں بڑی آ کی ماترا ہوتی ہے، تو اسے ہم لوگ کیا دونوں ملا کر کے کیا پڑھیں گے؟ اسی طرح یہاں پر لام الف لکھا ہے تو ہم لوگ اسے لا نہیں پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے۔ جس طرح ہم لوگوں نے ہندی میں چھوٹا آ اور بڑی آ کی ماترا کہا، 2 حروف کہا تھا، اسی طرح ہم لوگ عربک میں پہلے لام پھر الف الگ الگ پڑھیں گے۔ لام الف، لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، فا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، خا الف، حا الف،
عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام. جس طرح ہم گھسیٹ کے حروف پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی گھسیٹ کے حروف پڑھیں. عین لام غین لام. ابھی تک ہم لوگ 2 حروف پڑھ رہے تھے، اب 3 حروف پڑھیں گے. خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام. تو آپ نے دیکھا آج ہم لوگوں نے کس طرح کلاس میں پریکٹس کی. آگے آپ کو بالکل اسی طرح پریکٹس کرنی ہے. آج کی کلاس مکمل ہوئی، اس کو دھیان سے دیکھیں اور سیکھیں. ملتے ہیں تیسری کلاس میں سبق نمبر 3 کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.